میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز 19ویں پارے کے آخری رکوع یعنی 19ویں رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سورہ نمل کا چوتھا رکوع ہوگا۔ مجموعی طور پر یہ 19ویں پارے کا 19واں اور آخری رکوع ہے، جبکہ سورہ نمل کے لحاظ سے اس کو دیکھا جائے تو یہ چوتھا رکوع ہوگا۔ سورہ نمل ہے، آیت کا نمبر شمار ہے 45۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، تو اسی وقت وہ جھگڑا کرتے ہوئے دو گروہ بن گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے حوالے سے قرآن کریم میں واقعات کو متعدد بار بیان کیا گیا۔ سورہ الاعراف میں اگر ہم دیکھیں تو آیت نمبر 73 سے 79 تک اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورہ ہود کے اندر بھی آیت نمبر 61 سے لے کر 68 تک جو ہے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات کو بیان کیا گیا۔ اور تیسری جگہ سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 141 سے 159 تک پھر ان واقعات کا تسلسل دوبارہ باقی رکھا، اسی کو دوبارہ بیان کیا گیا۔ تو اب یہ چوتھی بار ایک ہی واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ واقعات کو بار بار دہراتا ہے تاکہ انسانی ذہن پر وہ واقعات اچھے طریقے سے منعکس ہو جائیں، اور اس بات کو بار بار دہرانے کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان سے کما حقہ استفادہ کر سکیں، ان کی گہرائیوں میں اور ان کی باریکیوں میں غور و فکر کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس مقام پر چوتھی بار اس واقعے کو بیان فرمایا۔ اور جب کوئی بات بار بار کی جاتی ہے تو وہ انسان کے دل و دماغ میں اچھے طریقے سے راسخ ہو جاتی ہے، راسخ ہو جائے تو انسان کا اس سے استفادہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم سیدنا صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور آپ نے اپنی قوم کو جو سب سے بنیادی پیغام ہے، انبیاء علیہ السلام سب سے پہلا پیغام دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی وقت جھگڑا کرتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اور دوسرا گروہ حسب سابق حسب معمول نبی کی مخالفت پر اتر آیا، اور انہوں نے جو اہل ایمان تھے ان کی مخالفت شروع کر دی، اور آپس میں یہ دست و گریبان ہو گئے۔ ایک دوسرے پر انہوں نے غلط ہونے کا الزام لگایا۔ دونوں گروہ اپنے تئیں یا اپنے مطابق خود کو حق پر سمجھتے تھے۔ ایک قوم وہ جو تھی جو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے روح گردانی کر رہی تھی، ان کے خیال کے مطابق اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنا یہ قطعاً صحیح عمل نہیں ہے، جبکہ دوسروں کے مطابق اللہ کے نبی پر ایمان لانا یہی صراط مستقیم ہے، اور حقیقتاً یہی صراط مستقیم تھا۔ لیکن سوچوں کا آپس میں تعارض اور تضاد یہ دونوں کے اختلاف کی وجہ بنی۔ ایک اپنے پرانے دین سے چپکے رہے، دوسروں نے نبی کی اطاعت کر کر اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا۔
یہ جس جھگڑے کا تذکرہ ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 75 کے تحت ہم تفصیلی طور پر وہاں پر گفتگو کر چکے ہیں، اس لیے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ قال یا قومی لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ صالح نے فرمایا اے میری قوم، بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ ہو سکتا ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب کافر گروہ نے کہا اے صالح، اگر تم رسولوں میں سے ہو تو ہمیں جس عذاب کا وعدہ دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے جس عذاب سے ڈرا رہے ہو، تو اس عذاب کو لے کیوں نہیں آتے؟ اگر آپ حق ہیں تو اس عذاب کو لے آئیے تاکہ ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ہمیں آپ کی حقانیت کا یقین ہو جائے، ہمیں اس بات کا یقین محکم ہو جائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے عذاب مانگنے میں جلد مت کرو، کیونکہ جب عذاب آ جاتا ہے تو کسی کے لیے توبہ کا دروازہ پھر کھلا نہیں رہتا، اس کے لیے واپس لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ ابھی یہ وقت تمہارے پاس غنیمت ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں پر معافی طلب کرو، اپنے اس پرانے دین کو چھوڑو، اور جس دین کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو پھر عذاب آ جائے اور تمہیں تمہاری توبہ کرنا کسی صورت بھی فائدہ نہ پہنچائے، کیونکہ جب اللہ کا امر ہو جاتا ہے اور عذاب آ جائے تو پھر کسی شخص کے لیے توبہ قابل قبول عمل نہیں رہتا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان لا کر اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے، اور ہو سکتا ہے کہ تم پر رحم کیا جائے اور دنیا میں تمہیں عذاب نہ دیا جائے۔ ان لوگوں کا اصل میں عذاب کا جلد مطالبہ کرنا، یہ اصل میں ان کے اس دلی وسوسے اور شبہے کے طور پر تھا کہ وہ جو سمجھتے تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام یہ برحق نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ جس دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ برحق نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے تائیں اس معاملے کو پرکھنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب کی طلب کی، عذاب مانگا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ برحق کہہ رہے ہیں، اور جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہی سچی دعوت ہے۔ انہوں نے اس بات کو جھٹلایا، جھوٹ سمجھا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کرتے ہوئے ایک دعویٰ کر دیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر آپ عذاب لے آئیے، ہم عذاب کو دیکھیں تو صحیح۔ لیکن اللہ کے نبی جانتے تھے جب عذاب آ جائے تو پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اس لیے یہ لوگ عجلت میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ انہوں نے کہا ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا۔ صالح نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو کہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی اسے مختلف قسم کے اللہ کی طرف سے عذابوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان پر بارش روک دی گئی، وہ قحط میں مبتلا ہو گئے اور بھوکوں مرنے لگے۔ ان مصائب کو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تشریف آوری کی طرف منسوب کیا، یہ سب تمہاری نحوست ہے، تمہارے ماننے والوں کی نحوست ہے کہ ہم قحط میں مبتلا ہیں، بارش برس نہیں رہی، اور ہم لوگ جو ہیں وہ جان جوکھوں میں مبتلا ہوئے، مصیبت میں مبتلا ہوئے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو منحوس کہا، آپ کے ساتھیوں کو منحوس کہا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال طائرکم عند اللہ، تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے۔ قوم سمود کی بدشگونی لینے پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تمہیں جو بھلائی اور برائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، وہ تمہاری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ جو بات کہی، یہی ایک اہل ایمان کا عقیدہ اور نظریہ کہ اچھی بری تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ انسان پر مصیبت آنے کا جو سبب بنتا ہے، اس لفظ کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ سبب کا میں نے لفظ استعمال کیا، جو سبب بنتا ہے وہ انسان کی اپنی بدعمالیاں اور اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى آیت نمبر 30 میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، بہت کچھ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو کسی مسلمان کو بالخصوص یہ بات زیب نہیں دیتی وہ کسی چیز سے بدشگونی لے، یہ مشرکوں کا کام ہے۔ جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں کسی شخص کو منحوس کہہ دیا جاتا ہے، یا کسی جانور کو دیکھنے سے بدشگونی جو ہے وہ مراد لی جاتی ہے، یا
کوئی بلی وغیرہ راستہ کاٹ جائے تو بدشگونی مراد لی جاتی ہے، یا کسی کے لیے یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہم نے صبح سویرے اس کا چہرہ دیکھ لیا تو یہ ہمارے لیے نحوست ہے، آج سارا دن اچھا نہیں گزرے گا. یہ تمام اعمال مشرکانہ اعمال ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، بدشگونی یہ مشرکوں سا، یعنی بدشگونی مشرکوں سا کام ہے اور ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ سے توکل رکھ کر اس بدشگونی کو دور کرو. یعنی اللہ پر توکل رکھو، ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ نے چاہنا ہے. نہ کسی شخص کا چہرہ دیکھنے سے، نہ بلی کے راستہ کاٹنے سے، نہ ہی کچھ ایسی فرسودہ رسومات کو ماننے سے کسی انسان کی زندگی پر کوئی حرج پڑتا ہے، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی پریشانی آتی ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کرے، صدقہ خیرات کرتا رہے تاکہ وہ صدقہ اس کے برے اعمال کا کفارہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے برے اعمال کے سبب جو اس پر سختی آنی ہے وہ ٹل جائے. تو اس لیے صدقہ خیرات کرنے کی عمومی طور پر تلقین کی جاتی ہے، نوافل پڑھنا جو ہے اس کی تلقین کی جاتی ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا فرمایا، بل انتم قوم، تم ایک قوم ہو. اس کا معنی یہ کہ تم ایسی قوم ہو جنہیں آزمائش میں ڈالا گیا اور جو اپنے گناہوں کے باعث عذاب میں مبتلا ہوئی. کسی کی کوئی نحوست نہیں، تمہارے اپنے بدعمالیوں کے سبب اللہ نے جو تم پر پکڑ فرما رکھی ہے وہ تمہاری پکڑ تمہارے اپنے افعالیوں کی وجہ سے ہے، بدعمالیوں کی وجہ سے ہے. وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. یہاں شہر سے مراد قوم سمود کا شہر ہے جس کا نام شہر ہجر تھا، جس جگہ پر یہ قوم آباد تھی. اس قوم کے شریف زادوں میں 9 شخص ایسے تھے جو زمین پر فتنہ فساد کرنے والوں کے سرغنہ تھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے روگرداں تھے، سرکشی کرتے تھے اور لوگوں کو بھی ترغیب دیتے تھے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کی. اور ان 9 میں جو ان کا جو سرغنہ تھا، ان کا سردار تھا، اس کا نام قیدار بن سالف تھا. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود آپ کی اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں، حالانکہ آپ نے منع فرمایا تھا کہ اس اونٹنی کو برائی کی نیت سے، یعنی نقصان اور ضرر دینے کی نیت سے ہاتھ مت لگانا، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی ایک بات نہ مانی اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں، جس کی وجہ سے پوری قوم جو ہے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئی. قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ وأہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون. اور انہوں نے آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر کہا، ہم رات کے وقت ضرور صالح اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہیں گے کہ اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے، بے شک ہم سچے ہیں. جب ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے معجزات بھی دیکھ لیے اور گفتگو کرنے میں عاجز بھی آ گئے، اب انہوں نے تشدد پسندانہ رویہ اپنایا. حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا ایک منصوبہ وہ ترتیب دیا گیا. ان 9 اشخاص نے آپس میں اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ ہم رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کریں گے اور حضرت صالح علیہ السلام، ان کی اولاد اور ان کے متبعین جتنے لوگ ہیں سب کو قتل کر دیں گے. اور اگر حضرت صالح علیہ السلام کے متعلقہ لوگ، ان کے قبیلے کے لوگ، ان کے خاندان کے لوگ وہ خون کا بدلہ طلب کریں گے تو ہم قسم کھا کر اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہم قتل کے وقت حاضر نہ تھے، ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں، اور اس طرح یہ معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو جائے گا. یہ ویسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی رات شہید کرنے کے لیے آپ کے گھر کا گراؤ کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے اس نرخے سے نکل گئے اور دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے پر کامیاب نہ ہو سکے. تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد ہوا کرتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اسی پوری کائنات مل کر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہوں نے سازش کی اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، وہ غافل رہے. یعنی ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ کے متعلق یہ منصوبہ سازی کر لی کہ ہم انہیں شہید کریں گے، اور ہم نے ان کی سازش کی یہ سزا دی کہ ان کے عذاب میں جلدی فرمائی اور وہ خفیہ تدبیر سے غافل رہے. اس سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا حافظ و ناصر ہوا کرتا ہے، اور لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، اپنے محبوب بندوں کو بچاتا ہے.
فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین، تو دیکھو کہ ان کی سازش کا کیسا انجام ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ یعنی ہم نے ان 9 اشخاص کو ہلاک کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات حضرت صالح علیہ السلام کے مکان کی حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتے بھیج دیے۔ جب وہ 9 شخص ہتھیار باندھ کر اور تلواریں کھینچ کر حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ آور ہونے کے لیے دروازے پر آئے تو فرشتوں نے انہیں پتھر مارے، اور وہ پتھر ان لوگوں کو لگتے تھے لیکن مارنے والے نظر نہیں آتے تھے۔ اس طرح ان 9 لوگوں کو ہلاک کیا گیا، اور اس کے علاوہ ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہولناک آواز سے ہلاک کر دیا۔ اگلی آیت فَتِلْكَ بَيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ تو یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں جاننے والوں کے لیے عبرت کی نشانی ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ قوم سمود کی ہلاکت کے بعد ان کے گھر ویران کے ویران پڑے رہے، جن گھروں پر جن جائیدادوں پر ان کو ناز تھا تو سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ یعنی وہ لوگ جب خود مر گئے تو ان کے مکانات خالی کے خالی پڑے رہ گئے، وہاں پر کوئی شخص موجود نہیں۔ ان کا یہ انجام اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے سبب اور رسول کو جھٹلا کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے سبب ہوا۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے قوم سمود کا جو واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں جو علم رکھتے ہیں، لہٰذا اگر آپ کی قوم کے کفار آپ کو جھٹلانے سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی قوم سمود جیسا ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو ان کے حق میں کسی طرح بہتر نہ ہوگا۔ آگے اللہ نے اسی آیت میں ارشاد فرمایا تھا وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے بچا لیا، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے حضرت صالح علیہ السلام پر اور کفر و شرک اور گناہوں سے بچتے رہے، حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی سے ڈرتے رہے، اللہ نے انہیں عذاب سے بچا لیا۔ تفاسیر میں ہے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ 4000 کے لگ بھگ تھی، اور ان قبائل کی نسبت ان لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن یہ 4000 حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے کے سبب نجات پا گئے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو۔ یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ جو ہے اس کو شروع کر دیا گیا، اور یاد رکھیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے سورہ الاعراف میں بڑی تفصیلی گفتگو کی جا چکی ہے، آیت نمبر 80 سے لے کر 84 تک، اور سورہ ہود میں آیت نمبر 73 سے لے کر 83 تک کہ آپ کی قوم کن بدافعالیوں اور بدعمالیوں میں مبتلا تھی، لوگوں کا راستہ روکنا، لوگوں پر فکریں کسنا، آنے جانے والوں کو غلیل کے ساتھ پتھر مارنا، مردوں کا بدفعلی کرنا، اس طرح کے بہت سے معاملات تھے، اور تول کے اندر گڑبڑ کرنا، یہ تمام کے تمام صورتحال جو ہے ہم پچھلی صورتوں کے متعلقہ مقامات کے تحت بیان کر چکے ہیں کہ یہ کن کن برائیوں کا شکار تھی یہ قوم، اور اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو روکنے کی کس حد تک کوشش کی۔ یہ واقعہ پھر یہاں پر دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے، تیسری بار قرآن میں یہ واقعہ اسی تسلسل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو بلکہ تم جاہل ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ تو تمہاری بدافعالیاں ہیں اور بدعمالیاں یہ حکمت الہی کے تقاضوں کے قطعاً خلاف ہیں، اور تم اپنے اس برے انجام کو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ چونکہ یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس لیے یہاں پر میں نے اختصار سے بیان کیا۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجيناه واهله الا امرأته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين۔ تو اس کی قوم کا اس کے سوا کچھ جواب نہ تھا، کہنے لگے لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاک صاف بنتے ہیں، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت کو ہم نے اسے پیچھے رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا تھا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی تو ڈرائے جانے والوں کی بارش کتنی بری تھی۔ قوم لوط کا یہ قول بدباطنی کی انتہا، اپنی خبیث حرکتوں سے باز آنے کی بجائے
اللہ کے نبی کو ڈرا دھمکا رہے ہیں اور ان کے متعلق ایک منصوبہ سازی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو آپ کے متبعین کے ساتھ نجات عطا فرمائی اور اس قوم پر اللہ نے عذاب بھیجا، لیکن عذاب بھیجنے سے پہلے آپ کو راتوں رات حکم دے دیا گیا کہ آپ اس بستی سے نکل جائیں۔ یہاں پر ایک بات ضمناً میں ضرور عرض کروں گا، اللہ کے محبوبوں کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں ایک مقام پر فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی اللہ کی شان نہیں ہے کہ ان اہل مکہ کو عذاب میں مبتلا کرے جبکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس بستی سے نکل جائیے کیونکہ اب اس قوم پر عذاب آنے والا ہے، اور اللہ والوں کے وجود سے عذاب جو ہیں وہ ٹل جایا کرتے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس پر عذاب کی کیفیت کیا تھی کہ ان پر آسمان سے نعوذ باللہ پتھروں کی بارش کی گئی اور پھر اس بستی کو اٹھا کر 7ویں آسمان تک لے جا کر پلٹ دیا گیا اور یہ وہاں سے سر کے بل نیچے آ کر گرے۔ اتنا شدید عذاب، اتنا دردناک عذاب آپ دیگر قوموں کے حوالے سے نہیں پائیں گے جتنا لوط علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے ہمیں عذاب کا سلسلہ ملتا ہے۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ لوط اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ پاکباز بنے پھرتے ہیں اور خود کو بڑا نیک اور طاہر جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب ہمارے ہاں کسی شخص کی اصلاح کی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ رد عمل کے طور پر وہ کہہ دیتا ہے ہم جانتے ہیں تو بڑا مولوی ہے، ہم جانتے ہیں تو بڑا عالم ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے۔ تو یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ جو نافرمان ہے وہ اپنی اصلاح کی بجائے اصلاح کرنے والے پر تنقید شروع کر دیتے ہیں، اس کے کردار کشی کا سلسلہ کرتے ہیں اور اس پر لعن طعن شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ ایک اور بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص داعی ہو اسے لوگوں کی باتوں کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے، اسے نیکی کی نصیحت کرتے ہوئے زمانے کی طرف سے باتیں سننی پڑتی ہیں، اور یہ انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ان تمام مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، پھر ہی جا کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر کامیابی سے سرخرو ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا اور اپنے افعال پر فخر کرتے تھے اور دینی لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا۔ یہاں سے وہ لوگ جو آزاد خیال مسلمان ہیں ان کے لیے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ دین کا کام کریں ان پر تنقید نہ کی جائے، ان کا استہزاء نہ کیا جائے، وگرنہ وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا درس ختم ہوا، صرف ایک آیت باقی ہے 19ویں پارے کی، اور انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہم 20ویں پارے میں داخل ہو جائیں گے۔ لہٰذا آج کے درس کے ساتھ ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 19واں پارہ اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں توفیق دے انشاءاللہ العزیز ہم قرآن کو بآحسن انداز پورا کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم قرآن کی کما حقہ تفسیر بیان کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور